نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و اور چوتھا سوال، نبی کی تعلیمات بھی امت کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر نبی کی تعلیمات نہ ہو تو پھر امت عمل کیسے کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آج موجود نہیں ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، چونکہ جس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور یہودیوں کو بنی اسرائیل کو احکام دیے تھے، اس توریت کو تو ان کے لوگوں نے تبدیل کر دی، اس میں تو تحریف کر دی، اور جو مسئلہ آسان لگا اچھا لگا اس کو تو باقی رکھا، اور جو مسئلہ مشکل لگا اس کو وہاں سے ختم کر دیا۔ عیسائیوں سے کہیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے تو ہم عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو ہمارے سامنے پیش کرو، لیکن وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ جس انجیل کے اندر اللہ نے عیسائیوں کو احکامات دیے تھے، عیسائیوں نے اس انجیل کے اندر بھی تبدیلی کر دی ہے۔ اور جب ہماری باری آئے گی تو ہم یہ کہتے ہیں ببانگ دوہل الحمدللہ، پرزور طریقے سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تم زندگی کے کس موڑ پر ہمارے نبی کی تعلیم کو دیکھنا چاہتے ہو، الحمدللہ پیغمبر کی تعلیم ایک مسلمان کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نمونے کے طور پر پیش کر دی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ نے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بنایا ہے، تمہارے لیے اللہ نے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ہر طرح کی تعلیم اللہ کے نبی کی موجود ہے، آپ جس گوشے کے اندر بھی اور جس موڑ کے اوپر بھی آپ قدم رکھیں گے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود رہے گی۔ تو میں نے یہاں پر سے بات شروع کی تھی کہ ہر مذہب کے ماننے والے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ اخیر میں پھر توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ میں میری بات کو سنیے اور چاروں سوالوں کو یاد رکھیے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا مذہب صحیح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چار سوالوں کا جواب دے دو، ان چار سوالوں کا جواب جس کے پاس مل جائے گا ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پہلا سوال، سوالات انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ دوسرا سوال، اس نبی کی نبوت کے ساتھ میں دلیل نبوت، معجزہ نبوت آج بھی موجود ہو، ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال، سوالات انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، ہم اس کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور چوتھا سوال، سوالات انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ کہ جس کی تعلیمات آج بھی موجود ہوں۔ آپ غور کیجئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک پیغمبر نے بھی نہ یہ دعویٰ کیا کہ میں تمام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کسی ایک پیغمبر نے نہ یہ دعویٰ کیا کہ میرا معجزہ آج بھی موجود ہے، کسی ایک پیغمبر نے نہ یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری نبی ہوں، اور کسی ایک پیغمبر کی نہ تعلیمات آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان چاروں سوالوں کا جواب تمام عالم کی طرف نبی مبعوث کرنا اور اس کا معجزہ بھی آج تک موجود رہنا اور آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس نبی کی تعلیمات کا آج تک موجود ہونا، اگر ان چاروں سوالوں کا جواب کسی کے پاس ملتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو یہودیوں مان لو کہ اسلام صحیح مذہب ہے، عیسائیوں مان لو کہ اسلام صحیح مذہب ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کل قیامت کے دن جو انسان کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کو لے کر کے آئے گا اس کے مذہب کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو مذہب اسلام کو تھامو، کامیابی چاہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامو، اور یہی مذہب صحیح مذہب ہے، یہی مذہب برحق مذہب ہے، یہی مذہب درست مذہب ہے، اور
ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ تم مذہب اسلام کو قبول کر لو اور مذہب اسلام کی حقانیت کو تسلیم